السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے انگریزوں کے قید سے، ان کے چنگل سے، ان کے خونخوار ہاتھوں سے آزادی حاصل کیے ہوئے 75 سال ہو گئے، 75 ایئرس ہو گئے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے آزادی، امن اور سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے محبت کرنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس پر اللہ اجر دیتا ہے۔ بڑی کہاوت پہلے سے مشہور ہے ہمارے سلف صالحین میں، ہمارے بڑوں میں، ائمہ اور اجداد میں، کہ حب الوطن من الایمان۔ کچھ لوگوں نے اس کو حدیث بھی سمجھ بیٹھا، حدیث نہیں ہے، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے سب نے اس کی تعریف کیا کہ بھئی اپنے ملک سے محبت کرنا، اور وہ محبت اچھی نیت کے بنیاد پر ہے، نیت اچھے انٹینشن کے ساتھ ہے، وہ ایمان کی علامت ہے، سمبل آف فیتھ ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آدمی اپنے مال کو بچاتے بچاتے مر گیا تو وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ، اور ایک روایت ہے دون مظلمتہ، اپنے مال کو، اپنے عزت کو بچاتے ہوئے اگر مر گیا تو وہ شہید ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک انسان کے لیے اس کا دیش، اس کا جو ہے ملک، اس سے بڑھ کے کوئی اور دولت اور کوئی عزیز محبوب چیز نہیں ہوتی۔ تو اپنی قوم کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہے نا، اگر کل کے دن دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے، کوئی ہمارے ملک کے چین اور سکون اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے اگر ہم سے لڑنا چاہے، اگر ہم لڑتے لڑتے مر بھی اگر جائیں تو ہم شہید کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، حالات آج کل جو بھی ہیں ہندوستان کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رونا بند کریں، ناراض ہونا بند کریں، شکایتیں کرنا بند کریں، خاص کر کے نا امیدی اور ڈر سے باہر آئیں میرے بھائی، کیونکہ ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، اور دنیا میں ایک خاص ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہو، اور آزمائشیں نہیں آنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تکلیفیں نہیں آنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون تھے جو اللہ کو پیارے؟ ان پر مصیبتیں آئیں، جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پہ خاندان تھا، اس کو چھوڑنا پڑا، اور جاتے جاتے بولے کہ اے اللہ، یہ مکہ کو میں چاہتا تھا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں کبھی مکہ سے نہیں جاتا، اب میں مدینہ جا رہا ہوں، تو مدینہ ملک جو ہے، مدینہ جو کی زمین، اس کی محبت میرے دل میں مکہ سے زیادہ ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آزمائشیں بھی آئیں، اور ان کو بھی اپنے وطن کے لیے، اپنے زمین کے لیے لڑنا پڑا، محنتیں کرنی پڑی۔ جتنی بڑی آزمائشیں آئیں گی ہندوستانی مسلمانوں کو خاص کر کے، یا جو لوگ بھی ہندوستان میں پیار، محبت، شانتی، بھائی چارگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خاص پیغام بات یہ ہے کہ ان عظم الاجر مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوگی نا، اتنا زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ دنیا یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا میں ہی سب کچھ پانا، خوشیاں، سکون، چین اور اچھا بدلہ، ارے یار، یہ دنیا فیصلے کی جگہ کس نے بتایا؟ یہ ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہماری تو اصل بدلے کی جگہ، جزا کی جگہ، فیصلے کی جگہ تو موت کے بعد ہے جی۔ یہ دنیا تو کھیتی ہے، کھیتی میں جب ایک کسان رہتا ہے تو اس کو ہر حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جوتنا پڑتا ہے، پسینہ لگانا پڑتا ہے، رات و دن اس کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ بارش کبھی زیادہ آ جائے گی جتنی تھی ضرورت تھی، کبھی بالکل نہیں آئے گی، قحط پڑے گی، کبھی
جو اناج نہیں اگے گا تو بھی مارکیٹ میں اچھے ریٹ سے نہیں جائے گا. سبحان اللہ. یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے تو ہم ایک کسان ہیں. محنت کرنا ہمارا کام ہے, کوششیں کرنا ہمارا کام ہے, ایمان اور توحید کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے عزت کے لیے جو ایک قدم بھی اگر تم اٹھاتے ہو, ایک بول بھی اگر بولتے ہو نا, اللہ اس پر آپ کو اجر دیتا ہے. میرے بھائیوں, میں خاص کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ نا امیدی ہے نا, ہوپ لیسنس, یعنی کہ نا امید ہو جانا, شکایتیں کرنا, نیگیٹو تھاٹ میں ہمیشہ رہنا, سبحان اللہ, یہ وہ آدمی بالکل نہیں کرے گا جو آخرت کو جانتا ہے. آخرت کو جانتا ہے. اللہ سے حسن ظن, اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے. دنیا کو دنیا کے اعتبار سے دیکھو. اللہ نے فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دنیا میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, پریشانی پہنچی ہے, زخم تم کو پہنچیں گے. ارے ان کو بھی تو پہنچتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, جو تمہارے دشمن ہیں, جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے معاملے میں سب اللہ کے جو قوانین تقریباً سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ تم مومن ہو تو تم خوش ہی رہو گے, تم کو تکلیفیں نہیں آئیں گی, بلکہ اس کا برعکس ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس طریقے کی آیتیں اور دلائل علماء سے سنتے رہتے ہیں تو موجودہ کتنے بھی خراب حالات کیوں نہ ہو, سیاسی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, گورننس کو لے کر, حکومت کو لے کر, میرے بھائیوں ایک مومن کا ایمان تکلیفوں کے موقع پر بڑھ جاتا ہے. یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہے. میرے بھائیوں, سوال یہ ہے کہ بھئی ملک سے محبت ہے, الحمدللہ, ایمان کا بھی حصہ ہے, ہم نے مان لیا. ارے بھئی آخر حالات اگر خراب ہو رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اور ہم نے کیا کیا. جو بھی کیا ہمارے آبا و اجداد نے کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد تک لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے کیا ہے نا. آپ سنیے, پڑھیے. ہاں, اب میں اس ویڈیو میں ان کے ناموں کو ذکر نہیں کر سکتا. میں اور آپ نے کیا کیا, کس بات کو مجھے اور آپ کو تکلیف ہے. بھائی آج اگر حالات خراب ہو رہے ہیں, اگر ہم کر کے کچھ تکلیف اگر نہیں ملا ہوتا تو تکلیف ہوتی. ارے یار, ہم میں سے تو تقریباً ایک مانی ہے میرے بھائیوں, 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاشرے کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے سوسائٹی کے لیے پیس اور پراسپرٹی کو باقی رکھنے کے لیے, غیر مسلمان بھائیوں سے سمبندھ کو باقی رکھنے کے لیے, پریکٹیکلی زمینی حقائق سے ہم بہت دور ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم اپنا گھر, اپنی فیملی, پیسہ, مال, دولت میں ہی سب کچھ. تو لیکن بات کرنے میں, کمنٹ کرنے میں, اسکرولنگ کرنے میں, سوشل میڈیا پر فارورڈڈ میسیجز دیکھ کر کے بے چین ہونے میں تو ہم نمبر 1 پہ ہیں. لیکن عملی میدان میں اگر اس کا 10% بھی اگر دیتے نا, اور ابھی بھی اگر دیں گے, دیتے نا, پچھلی بات چھوڑ دو, ابھی بھی اگر ہم دیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہماری محنت سے حالات کو بدلنے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. تو اس بات کو جان لو کہ یہ جو بھی حالات آج ہندوستان کے ہیں, اس سے بھی کٹھن حالات ہم پر آئے ہیں کیا نہیں. جو بھی ذرہ برابر بھی ہندوستان کی ہسٹری کو جانتا ہے وہ بالکل یہ بولے گا کہ اس سے بھی کٹھن حالات ہمارے اوپر آئے ہیں. جنگ آزادی کو دیکھ لیجئے, برٹش کے ظلم و ستم کو دیکھ لیجئے, کالا پانی کی سزا کو دیکھ لیجئے, سولیوں پہ لٹکے جانے کے واقعات کو دیکھ لیجئے, قید و بند کی زندگیاں دیکھ لیجئے, جیل کی زندگیاں دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ یہ جو تکلیفیں نئی نہیں ہیں, لیکن ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم برداشت کرنے کی طاقت ہمارے میں نہیں. طاقت مجھ میں اور آپ میں اتنی نہیں ہے, ہم چھوٹے موٹے حالات سے گھبرا جا رہے ہیں. ہم سے بڑے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم سے آزمایا گیا, لیکن حالات بدلے, آزادی ملی, ہندوستان کا دستور بنا, مسلمانوں کے حقوق اس میں لکھے گئے, پچھڑی ہوئی دلت یا SC ST کے اچھے حالات آئے محنت سے, لیکن اتنے خراب حالات آج نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے, آزادی کے موقع پر
مسلمانوں کو گویا کہ اس کے مسلمانوں کے دھڑ کو الگ کیا گیا، پاکستان کو ایک سازش کے تحت الگ کیا گیا۔ آج ہندوستان کا حصہ ہوتا پاکستان یا بنگلہ دیش تو حالات کچھ اور ہو جاتے، اچھے رہتے حالات۔ ہمارے علماء وہاں چلے گئے، ہمارے لیڈرز وہاں چلے گئے، ہمارے مال متا وہاں پہ چلا گیا، خاندان رشتہ داریاں بٹ گئے، کٹ گئے، اجڑ گئے۔ سبحان اللہ، رہنے کے لیے کوئی زمین بہت سارے لوگوں کو نہیں تھی، ایک بہت بڑا طبقہ آگ لگا رہا تھا، فساد مچا رہا تھا۔ اس ویسے تو حالات نہیں ہیں ابھی، بالکل نہیں میرے بھائیوں۔ میں کوئی زبان درازی یا جو ہے جذبات میں نہیں بول رہا ہوں۔ آزادی ہند کے اس 1947 1930 کے سے لے کر 40 تک کے 47 تک کے حالات دیکھ لیجیے آپ، کتنے کٹھن تھے مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے آزادی ہند کے موقع پر دیکھ لیجیے۔ ویسے حالات ابھی نہیں ہیں، اس سے الحمدللہ بے حد اچھے ہیں، سکون ہے۔ بس تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، اتنی تو ہوں گی تکلیفیں، یہ تو آزمائشیں ہم پر آئیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، اور اپنے ہمارے جو حقوق ہیں ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے جو ہمارے حقوق ہیں نا، ہمارے اوپر کچھ رائٹس ہیں، اس کو ہم ادا کریں۔ اپنے گھروں کی زندگیوں کو سنواریں، رشتوں کو قائم کریں، بچوں کی تربیت کریں، اپنے لائف سٹائل کو بدلیں۔ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایجوکیشن پر سٹرس کریں، ایجوکیشن کے لیے محنتیں کریں، تعلیم کے لیے محنت کریں۔ ایک ماں بہت کچھ کر سکتی ہے اپنے بچے کو پڑھا کر کے۔ تعلیم کے اوپر میں اور آپ محنت کریں گے، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ نا امیدی، خوف سے ہمیں بالکل باہر آنا ہے میرے بھائیوں، اور یہی 75 انڈیپینڈنس ڈے کا میرا میسج یہ ہے، جو ہوا سو ہوا، جو کہ کٹھن تھے ہم اس میں جیت گئے، اب آنے والے حالات میں بھی ہمیں جیتنا ہے، اور ضرور ہم جیتیں گے۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا کو دنیا کے اعتبار سے دیکھو، حالات سے ہمت مت ہارو، اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ بس اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کتنا عمل کرتا ہے۔ بس حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تک محنت کیا، نتیجہ کیا ملا؟ ابراہیم علیہ السلام اتنے پیارے اور اتنے زبردست ذلیل القدر، اپنے باپ کو ایمان پر نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، جب ان کی محنتیں رہ گئی، اللہ نے قبول کر لیا، نتیجہ وہ نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ ایسا ابھی بھی ہوگا۔ میں جو چاہتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں پیار محبت آئے، اور ہندوستان کا دستور اس کو ایز اٹ از جو ہے پریکٹس میں لایا جائے، ہمارے محنتوں سے وہ ضرور ہوگا۔ نہیں بھی اگر ہوا، ہم مصیبت کی حالت میں مر بھی گئے تو ہم شہید مانے جائیں گے۔ تکلیفوں کے خلاف لڑتے ہوئے اسی تکلیف پر اگر ہم مر گئے نا، ہم شہید کہلوائیں گے۔ اس کے لیے تیار رہیے۔ ہر حالت میں ایز اے مومن، ایز اے مسلمان تم فائدے میں ہو۔ یا تو تم صبر کرو تکلیفوں پر، خوشیاں اگر مل گئی تمہاری محنتوں سے، اللہ نے کچھ حالات کو بدلا تو شکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بارک فیکم، احسن اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔